ایک بہارو مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بہارو مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو سلاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، سن کے دوڑی سکینہ کے ٹھہر جا بابا، ایک بارو مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے مجھے مارے نہ کوئی گوشوارے میرے کانوں سے اتارے، نہ کوئی شمر کے ظلم میں کس طرح سہوں گی بابا، ایک بارو مجھے گود میں لے لو بابا، سو گیا ریت گرم پہ ہے محمد کا پسر، شدت غم سے بہت رو یا وہ زہرا کاج گئے، جلد آ جا میں مہمان ہوں چند لمحوں کا، آخری بار میری گود میں آ جا بیٹا، بابا دے بلند تر سر بیو پڑھا بابا دے بلند تر صلوات، دم میرا گھٹنے لگا، رسیاں کھولے کوئی، دم میرا گھٹنے لگا، رسیاں کھولے کوئی، دم میرا گھٹنے لگا، ہے اب تماچے نہ مجھے مارے رخساروں پہ، شمر سے بولے کوئی، دم میرا گھٹنے لگا، رسیاں کھولے کوئی، کون سا درد بچا جو کہ اس نے نہ سہا، کون سا درد بچا جو کہ اس نے نہ سہا، سب نے سر پیٹ لیا، ماں نے جب اتنا
نہ کہا ہے تنہا جاتی ہے میری بیٹی اس دنیا سے ہاتھ تو کھولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا بابا دے بلندر صلوات موکی تائم مت کبل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا موکی تائم مت کبل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا کیتا تیرا گر بانال قتل کیتا تیرا گر بانال قتل قرآن علی دیاں دھیاں دا بوکی تائم مت کبل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا ایشمان شکیر اعلان کیتا ہن چادر ویا سو گیا ہے ایشمان شکیر اعلان کیتا ہن چادر ویا سو گیا ہے بازو کٹوا کے جھڑ پیا ہے بازو کٹوا کے جھڑ پیا ہے نگران علی دیاں دھیاں دا بوکی تائم مت کبل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا اتھوں شام غریب بالٹ پہن ساڈے خیمے گئے پردیسیاں دے اتھوں شام غریب بالٹ پہن ساڈے خیمے گئے پردیسیاں دے وچ فوجاں دے تقسیم تھیا وچ فوجاں دے تقسیم تھیا سامان علی دیاں دھیاں دا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھے محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام
تصغ له أرغاته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ اس طرح صلوات پڑھیں جس طرح محمد اور آل محمد کی شان بلند ہے. آواز بلند ہے. آواز کا مائک تھوڑا زیادہ کریں، کھینچ رہا ہے آواز. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں عطا فرما دے. آج کیونکہ سفر لمبا تھا، ہم پنجاب سے ٹریول کر رہے تھے تو دیر ہو گئی. کل انشاءاللہ 10 سے 10:15 کے درمیان مجلس انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید کی وہ آیت جو تقریباً ہر عام مسلمان، ہر مولوی، ہر مفتی کو پتہ ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو ایک ہی مقصد کے لیے خلق کیا تاکہ یہ اللہ کی عبادت کریں. اب عبادت کیا ہے اور انسان کیا ہے؟ یہ عقل مندی ہے کہ انسان جو چیز بناتا ہے اس کے بنانے کے ساتھ اس کا مقصد بھی بیان کرتا ہے. یہ چھوٹا سا ٹیشو پیپر ہے. یہ کمپنی ٹیشو پیپر ایسے نہیں بناتی، پہلے دیکھتی ہے کہ انسان کی ضرورت کیا ہے. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اس نے دیکھا کہ انسانوں کو پسینہ آتا ہے تو اس پسینے کے پوچھنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے. پھر کہا انسان کھانا کھاتا ہے، ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں، ہر جگہ پانی نہیں ہوتا، تو کیا کریں انسان کی سہولت کے لیے؟ اگر کپڑا بناتے ہیں تو کپڑے میں وزن بھی ہے، وہ اس طرح چیزوں کو جذب بھی نہیں کرتا. اور اگر کپڑا بنا بھی لیں تو ایک ڈبے میں کتنے کپڑے آئیں گے. لیکن ٹیشو باریک بھی ہے، نرم بھی ہے، چیزوں کو جلدی جذب بھی کرتا ہے اور آدمی اس کو پھینکنے میں بھی آسانی ہے. پھر کہا کہ کبھی چہرے کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے تو ایسا ٹیشو بناؤ جو نرم بھی. کبھی ناک کو بھی پہنچنا پڑتا ہے اور ناک میں ہے سونگھنے کی طاقت تو اس میں تھوڑی خوشبو بھی ڈال دو. جب انسان صاف کرے تو اسے یہ چیز بری نہ لگے، اچھا بھی لگے. تو کبھی تصور کیا ٹیشو بننے کے لیے اس کی ضرورتوں کو دیکھا گیا، پھر ٹیشو کو بنایا گیا. جب ایک چھوٹا سا ٹیشو بغیر مقصد کے نہیں بن سکتا تو اتنا بڑا انسان بغیر مقصد کے کیسے بن سکتا؟ اب اس کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے. بھائی موبائل ایک مقصد کے لیے بنا، لیکن ایک آدمی بڑا سا موبائل لے اور آپ اس کے لیے چائے کا کپ لائیں اور وہ کہ موبائل کے اوپر رکھو، تو دنیا اسے عقل مند بولے گی، پاگل بولے گی. ہم موبائل پر کپ بھی رکھا جا سکتا ہے پر اس مقصد کے لیے موبائل بنا نہیں ہے. موبائل کا مقصد تھا بندہ بات کرے، کمیونیکیشن کرے، کچھ چیزیں دیکھے، کچھ آوازیں آئیں، کچھ آوازیں جائیں. یہ کس کا مقصد ہے؟ موبائل کا مقصد ہے. اسی طرح خدا نے انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا.
اب اگر مجھے نہیں پتا کہ میرا مقصد کیا ہے تو میں اپنے وجود کو اس مقصد میں استعمال کروں گا جو میرے بننے کا مقصد نہیں تھا۔ کربلا نے مقصد انسان بیان کیا۔ دو طرح کے لوگ آپ کو کربلا میں ملیں گے، ایک وہ ہیں جو انسان کا مقصد پورا کرتے ہوئے نظر آئے، دوسرے وہ ہیں جو انسان کو تباہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ حسین نے کربلا میں جسم کو قربان کیا، روح کو بچایا۔ یزیدیوں نے کربلا میں جسم کو بچایا، روح کو تباہ کیا۔ جب تک مقصد کا بڑی آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک طرف تو بولے انسان اتنا کریم، انسان اتنا بڑا کہ بولا اشرف المخلوقات ہے، ملائکوں سے افضل ہے۔ پھر خدا جب پھینٹیاں مارنے پر آتا ہے تو کہتا ہے اولئک کالحمار، یہ گدھے کی طرح ہے۔ کتنی توہین ہے کوئی آپ کو گدھا بولے، لیکن خدا بول رہا ہے کہ ان کی مثال کن کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح ہے۔ سوال یہ ہے پروردگارا انسان کو گدھا کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ جب انسان مقصد انسان کو پورا نہیں کرتا تو پھر انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا گدھے پہ غور کیجئے، کیونکہ اللہ نے بولا ہے تو میں ذرا اس کو کھولنا چاہوں گا، اور اسی گدھے سے آپ انسان تک آئیں گے اور انسان سے گدھے تک چلے جائیں گے۔ کہا کہ یہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا۔ اے خدا گدھا کس طرح ہے؟ کہ گدھے کے اوپر جتنی کتابیں رکھی جائیں، گدھا ان کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ مطلب اگر انسان کے گھر میں قرآن پڑھی ہوئی ہو، نہج البلاغہ پڑھی ہوئی ہو، وہ اس قرآن اور نہج البلاغہ سے فائدہ نہ لے تو اس میں اور گدھے میں فرق انسان اور حیوان کیا ہے؟ دوسری چیز اللہ نے گدھا کیوں بولا؟ کیونکہ گدھے میں صلاحیت نہیں ہے۔ تعریف انسان سمجھو، مقصد انسان سمجھو۔ آپ سامنے گدھا رکھیے اور ایک طرف انسان کی تصویر رکھیے، ذرا جانچنا شروع کر دیجئے کہ گدھے میں اور انسان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اب کوئی انسان یہ بولے میری آنکھیں بڑی بڑی ہیں اور خوبصورت ہیں، تو گدھا سامنے سے بولے گا میری آنکھیں تجھ سے بڑی ہیں۔ مطلب آنکھ کا بڑا ہونا کمال انسانی نہیں ہے، یہ تو گدھے کی مجھ سے زیادہ بڑی ہے۔ اب فرق کا پتہ تو چلے نا، انسان اور گدھے میں فرق کیا؟ کیونکہ خدا جب انسان کو گدھا بولے تو کسی چیز کی وجہ سے بول رہا ہے نا۔ اب کوئی یہ بولے کہ کیونکہ میرے کان بڑے ہیں اسی لیے میں انسان ہوں، تو گدھا بولے گا میرے کان تجھ سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ کوئی بولے میری زبان بڑی ہے اس لیے میں انسان ہوں، گدھا بولے گا میری زبان تجھ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ کوئی بولے میں بہت بڑا پہلوان ہوں اسی لیے میں انسان ہوں، گدھا بولے گا میرے اندر تجھ سے زیادہ طاقت ہے۔ اسی لیے جب علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو علی نے جسم پہ ناز نہیں کیا تھا، فرمایا علی نے جسم کی طاقت سے نہیں بلکہ روح کی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ تو فرمایا کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت پہ ناز نہ کیا کرو، خدا نے جسم حیوان کو تجھ سے زیادہ مضبوط دیا اور تجھے دکھاتا ہے کہ دیکھ میں نے اسے کتنا مضبوط دیا۔ کبھی اس پہ ناز نہ کرنا کہ میری شہوت زیادہ ہے، گھوڑا تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی اپنے حسن پہ ناز نہ کرنا، آنکھوں پہ ناز نہ کرنا۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے؟ جو میرے پاس ہے پر حیوان کے پاس نہیں ہے۔ چلو اور آسان کر دوں، بھائی کسی مومن مولائی کے گھر میں 2-3 گدھے ہوں، وہ ایک گدھا لا کے مولانا کو دے کہ مولانا صاحب یہ میرا گدھا چھوٹا ہے، 4-5 سال آپ کی خدمت کے لیے آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی دے دیجئے، ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، اپنا ریڑھی کو ادھر ادھر لے جانا ہے تو چلو گدھا کام آ جائے گا۔ دیکھا دوسرا گدھا اس نے دیا کسی موچی کو کہ آپ کے بھی کام آئے گا۔ 4-5 سال کے بعد یہ مولوی سے اپنا گدھا واپس لینے آئے اور کہ مولانا ہم 4 سال پہلے اپنا گدھا چھوٹا تھا آپ کو دے کر گئے، وہ گدھا واپس دیجیے۔ اب مولوی گدھا دے دے اور یہ توقع یہ رکھے کیونکہ 4 سال گدھا مولوی کے پاس رہا ہے تو یہ آدھا مولوی تو بن گیا ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟
گدھا موچی کے پاس رہے یا مولوی کے پاس رہے، گدھا گدھا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آج تک گدھوں کے اسکول دیکھے، آج تک گدھوں کے کالج دیکھے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حیوان میں صلاحیت نہیں ہے سیکھنے کی۔ تبھی اللہ قرآن میں اشارہ دے رہا ہے کہ بندہ علی کے ساتھ رہے یا نبی کے ساتھ رہے، اگر کچھ نہ سیکھے تو اس میں اور گدھے میں۔ اب مجھے نہیں پتا اتنی چھوٹی سی بات مسلمان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ بندہ اگر تیرے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، سلمان نے بتایا کہ میں انسان ہوں اور انسان ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں، کیونکہ جب علی کے در پہ آیا تھا تو ایمان کے پہلے درجے پر تھا، جب مدائن میں جا رہا تھا تو ایمان کے 10ویں درجے پر تھا۔ اب ایک جملہ آپ کے لیے کہوں، برا نہیں مانیے گا، اگر بندہ 5 سال 6 سال 7 سال مجلس حسین میں آئے اور کچھ نہ سیکھے، نتیجہ خود ہی لے لیجئے، میں جملہ نہیں بولوں گا۔ انسان انسان ہے کیونکہ اس میں سیکھنے کی یہی تعریف انسان ہے۔ کل دنیا میں کوئی بھی آپ سے پوچھے نا انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے، آپ بولو انسان میں سیکھنے کی صلاحیت ہے، حیوان میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان میں تربیت پانے کی صلاحیت ہے، حیوان میں تربیت پانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ حر نے حسین کے لشکر میں آ کر بتایا کہ حسین میں انسان ہوں، کیونکہ آپ نے کچھ سکھایا، میں کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں۔ یہ کیسا علی کا چاہنے والا ہے کہ اسے بولا جائے غصہ نہ کرو، نگاہ حرام سے بچو، بولے مجھے کنٹرول نہیں ہوتا۔ بھئی کنٹرول حیوان کو نہیں ہوتا، انسان کو ہوتا ہے۔ ہاں حیوان کنٹرول نہیں کرتا نا، انسان انسان تب ہے جو اپنی کیا کرے، صلاح و بہبود کرے۔ اب ٹنڈو العیار میں نشائی ہیں، کوئی ایسا شہر نہیں ملا جہاں میں پوچھوں ہیں، سب نے بولا بہت ہیں۔ تو ایک تو نشائیوں کی برکت بہت ہے پاکستان میں۔ اگر کسی پشاور میں اسٹریٹ سے ہم گزر رہے تھے، بڑے نشائی تھے وہاں، کوئی سوئیوں والے، کوئی پتہ نہیں کون کون سے والے، تو کسی نشائی سے پوچھا کہ آپ کو نشہ اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگا نہیں اچھا نہیں لگتا۔ پھر کہا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس جسم نے مجھے مجبور کیا ہوا ہے۔ کس نے؟ اس جسم نے۔ کسی جوان نے کہا مولانا اللہ کو کیا ملتا ہے میرے روزے رکھنے سے؟ کہ کیسا خدا ہے جس کو میری بھوک سے مزہ آتا ہے؟ وہ تو ارحم الراحمین ہے، بندے کو بھوکا رکھے، بندے کو پیاسا رکھے۔ بھائی نماز پڑھانی ہے صبح 10 بجے پڑھا لے، 5 بجے بندے کو اٹھائے سردی میں، تھکا ہوا ٹوٹا ہوا، ابھی اتنے ٹائم ہو گیا، پھر گھر جائیں، پھر نیاز کھائیں، پھر 2 بجے سوئیں، پھر مسجد سے اذان کی آواز آئے۔ کیا ہوتا میں 9 بجے پڑھ لوں؟ اچھا کچھ ایسے، میں مومنوں سے ملا ہوں، ایک یورپ کا مومن تھا، تو کہا مولانا میں جب دل کرتا ہے نا اس وقت نماز پڑھتا ہوں۔ کہ صبح اٹھتا نہیں ہوں وہ نماز میں 9 بجے پڑھ لیتا ہوں، آفس جانا ہوتا ہے ٹائم نہیں ہوتا، کبھی کبھی ساری نمازیں ساتھ ملا کے پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو نماز سے کام ہے نا، ٹائم سے کیا لینا دینا اس کا۔ تو ایسے ماشاءاللہ تیز ہمارے مومنین بھی بہت ہیں کہ اللہ کو میرے روزے سے کیا ملتا ہے۔ کہ ایران میں ایک بندہ ملا، اس کو میں نے کہا کہ آپ روزہ رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں لیکن پانی پیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیسا روزہ ہے؟ کہا پانی برداشت نہیں ہوتا لیکن کھانے والا روزہ میں رکھ لیتا ہوں۔ تو بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں اللہ مجھے کیوں بھوکا رکھتا ہے؟ واللہ سوال تو لاجیکل ہے نا، وہ جو غنی مطلق ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، جسے کسی شے کی ضرورت نہیں، اسے کیا ضرورت صبح سے شام تک بندے کو بھوکا رکھے؟ اسے کیا ضرورت کہ مجھے پیاسا رکھے؟ یہاں پہ ہم ایک میجر مسٹیک اور غلطی کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ تیرے لیے نہیں۔ اللہ کبھی بھی روح کو پابند نہیں کرتا، روزہ تیرے جسم کے لیے ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر۔ نماز جسم کے لیے ہے، دعا روح کے لیے ہے، راز و نیاز روح کے لیے ہے، اللہ سے کلام کرنا روح کے لیے ہے، لیکن اللہ نے روزہ کس کے لیے واجب کیا؟
جسم کے لیے. اب مولا فرماتے ہیں کہ جسم اس حیوان کی طرح ہے، اگر اسے چھوٹ دو گے یہ تیرے اوپر سوار ہو جائے گا. اللہ نے جسم تیری خدمت کے لیے بنایا، تجھے جسم کی خدمت کے لیے نہیں بنایا. نہ علی لذت کے دشمن ہیں نہ خدا لذت کا دشمن ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا دے. اہل بیت چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ لذت لے، آخرت میں بھی سب سے زیادہ لذت لے. دلیل دے کر بات کروں گا، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا. آپ پورا سال کھانا کھاتے ہو، کھاتے نا پورا سال کھانا، سب سے زیادہ کھانا کھانے میں مزہ کس مہینے میں آتا ہے؟ رمضان میں. یعنی جس مہینے میں جسم کو اللہ تکلیف دیتا ہے، مزہ بھی کھانے میں اسی مہینے میں آتا ہے. وہ تمہیں سب سے زیادہ لذت دینا چاہتا ہے. پھر میں گدھے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، گدھے بہت ہیں پاکستان میں. آپ کسی گدھے گاڑی والے سے پوچھو کہ تم اسے کھانا کب کب دیتے ہو، تو کہتا ہے جس دن گدھا کام نہیں کرتا نا میں کھانا بند کر دیتا ہوں. صبح سے شام تک اسے کام کرواتا ہوں، پھر رات کو اسے گھاس دیتا ہوں، پھر اس لالچ میں یہ اگلے دن کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کو گدھے کی طرح ٹریٹ کرو. اگر اسے نکمہ بناؤ گے، صبح سے شام تک کھلاتے رہو گے، یہ کبھی بھی تجھے جنت تک نہیں پہنچائے گا. تو راکب ہے، یہ مرکب ہے، یہ تیری سواری ہے، تو سوار ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ تیرے اوپر چڑھ جائے. یہ بڑا خطرناک ہے. مولا فرماتے ہیں وہ سرکش حیوان ہے جس کو پکڑ کے رکھنا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے گاؤں میں ایک بندہ آئے اور اس نے سارا سامان خود اٹھایا اور گدھا پیدل پیدل چل رہا ہے. جس طرح اس پہ ہنستے ہو نا، اپنے وجود پہ بھی ہنسا کرو. یہ جسم تیری خدمت کے لیے ہے، تو جسم کی خدمت کے لیے نہیں ہے. روزہ تیرے لیے نہیں ہے، روزہ جسم کے لیے ہے، تاکہ تو اسے سکھائے کہ کب اس نے کھانا ہے، کب اس نے کھانا نہیں کھانا. اور اعلیٰ ترین لذت خدا تجھے عطا کرتا ہے کہ رمضان کے سفرے جتنے رنگین ہوتے ہیں، جلیبی رمضان میں، پکوڑے رمضان میں، کسٹر رمضان میں. بھئی آج تو بھوکھا رہا، لیکن جب آپ جسم کو بھوک دیتے ہو نا، اب جب اسے کھانا دیتے ہو تو اسے اعلیٰ ترین لذت بھی ملتی ہے. دوسری چیز، کیونکہ یہ کون بتائے گا؟ جس طرح ٹیشو پیپر کی کمپنی کو پتا ہے ٹیشو کیسے بنا، کہتے اگر تو اسلامی احکام پہ عمل کرے تو اعلیٰ ترین لذت دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں ملے گی. لیکن اگر تو اس جسم کے کہنے پر چلے، یہ جب بولے مجھے کھلاؤ، جب بولے مجھے گھماؤ، جب بولے مجھے یہاں لے جاؤ، اگر تو اس کی مرضی پہ چلا تیری روح تباہ ہو، برباد ہو جائے گی. بالکل اسی طرح جس طرح گھر میں گھوڑے کو کنٹرول کرتے ہو، ایک گدھے کو کنٹرول کرتے ہو، اسی طرح اپنے جسم کو کیا کیا کرو؟ کنٹرول کیا کرو، تاکہ یہ تجھے خادم حسین بنائے. فرمایا پہلے جسم کو اپنا خادم بنا، پھر خود کو علی کا خادم بنا. اگر تو جسم کا غلام ہے کبھی علی کا غلام نہیں بن سکتا. اگر مولا کو مولا ماننا ہے پہلے اپنے جسم کے مولا خود بنو، پھر علی تیرے مولا بنیں گے. لیکن اگر تو جسم کا مولا نہیں، جسم کا آقا نہیں، یہ تجھے تباہ و برباد کر دے گا. اب جوانوں کے لیے اکثر چہرے جوانوں کے نظر آ رہے ہیں. فرماتے ہم تجھے اعلیٰ ترین لذت عطا کرنا چاہتے ہیں، اور واللہ اگر اسلامی اصولوں پہ عمل کریں تو زندگی نور بن جائے. خلقت کا مقصد یعنی یہاں بھی مزہ وہاں بھی مزہ. صبح سے شام تک بندہ بھوکھا رہا، رات کو افطاری پہ بیٹھا، اعلیٰ ترین لذت. کھانا وہی ہے جو ڈیلی کھاتے ہو، لیکن رمضان میں سب سے زیادہ کھانے میں مزہ آتا ہے کیونکہ تم نے اس کو ٹرینڈ کیا، پورا دن اس کو اس طرح چلایا جس طرح تو چاہتا تھا، تیری روح چاہتی تھی. اب جب اسے کھانا دو گے اسے مزہ بھی ملے گا اور اتنی بھی کرے گا. کہ اے جوان، اسی طرح آنکھوں کو بھوکھا رکھ. جس طرح پیٹ کو بھوک دیتے ہو نا، اب جب کھانا ملتا ہے تو مزہ آتا ہے. آج معاشرے میں طلاق کیوں ہے؟ آج لوگ شادیاں کرنے کے بعد بھی اپنی بیویوں سے مطمئن کیوں نہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ ہم آنکھوں کو بھوکا نہیں رکھتے. جب آنکھ کسی کو دیکھنا چاہتی ہے ہم فوراً اسے وہ چیز دے دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس دل کے اندر ایک حسرت پیدا ہوتی ہے. بندہ جوان ہوا، آنکھوں نے کہا کہ کچھ دیکھوں، کبھی موبائل پہ، کبھی مووی پہ، کبھی فلم میں،
کبھی گلی کوچوں میں لوگوں کے ناموس کو دیکھتا رہا، اب اس کے دل میں ہزاروں تصویریں آ گئیں۔ جب ہزاروں تصویریں آئیں تو ہزاروں چاہتیں آئیں۔ بھائی ایک بندہ جس نے پوری زندگی دال کھائی ہے، اسے کیا پتا مرغی کیا ہوتی ہے، لیکن جو ایران گیا اور چلو کباب کھا کے آیا تو یہاں کے گن گائے گا نا، ایران میں چلو کباب ملتا ہے۔ اب دوسرے کو بتایا، وہ کہے گا میں بھی ایران جاؤں گا اور چلو کباب کھاؤں گا۔ جو اربعین پہ نہیں گیا اسے کیا پتا، جو آیا اس نے کہا موقف پہ مچھلی بھی تھی، گوشت بھی تھا، تو پہلے مچھلی کا پھر حسین کا سوچے گا۔ ہاں، کئی لوگ ہیں جو اربعین کے کھانوں کی تعریفیں کرتے ہیں، حسین کی زیارت کی تعریف نہیں کرتے۔ تو کس کے لیے جا رہا ہے؟ اے جسم کے پجاری، جسم کو کھانا دینے اربعین نہ جا، روح کو غذا دینے کے لیے اربعین پہ جا۔ بندے کو کنٹرول نہ ہو نا، ہوس باز بن جاتا ہے۔ بالکل آپ کو پریکٹیکل ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ جب دین سمجھو گے، جب سمجھو گے روزہ روح کے لیے نہیں ہے، روزہ جسم کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے۔ اللہ ٹریننگ دیتا ہے، جسم کو کنٹرول کر پھر کھانا کھانے میں مزہ آئے گا، آنکھ کو کنٹرول کر پھر دیکھنے میں مزہ آئے گا۔ اب آپ نے دیکھی ہزاروں تصویریں، ہزاروں اداکارائیں، ہزاروں فلمیں، ہزاروں عورتوں کو دیکھا۔ اب جب شادی ہوئی، پہلی رات گھونگھٹ ہٹایا، زوجائے محترمہ کا چہرہ دیکھا، فوراً ذہن میں آیا اس کی آنکھیں اچھی ہیں، فلاں کی اچھی تھیں، اس کا ناک ایسا ہے، فلاں جیسا ہوتا، اسی دن بیوی کی محبت دل میں نہیں آئے گی، کیونکہ تیرے اندر ہزاروں حسرتیں موجود ہیں۔ ایک مومن کہہ رہا ہے مولانا آج تو یہ عالم ہو گیا، فیس بک پہ دیکھتے ہیں پھر بیوی کو دیکھتے ہیں کہ اچھی نہیں لگتی۔ کیسے لگے گی جب تو ہزاروں حسرتیں پیدا کرے گا؟ تیرے سامنے دال لا کے کوئی رکھ دے اور ٹی وی پہ تو مرغے اور چرغے دیکھے تو دال سے تو ویسے ہی تیرا دل کھٹا ہو جائے گا نا۔ تو مولا فرماتے ہیں جسم محدود ہے، اس کی لذت محدود ہے، تو کیوں ہزاروں چیزوں کو دیکھ رہا ہے جبکہ جسم کی ضرورت وہ ہزار نہیں ہے، ایک ہے۔ بھائی پیٹ تو دال سے بھی بھر جائے گا نا، اگر یہ تو سوچے کہ پیٹ میں 600 گرام کھانا جاتا ہے، اس میں جو بھی ڈالوں حلال ڈالوں، پیٹ میں گندم جائے، پیٹ میں جو جائے، پیٹ میں بسکٹ جائے، پیٹ میں کیک جائے، پیٹ میں تو بھر جانا ہے نا۔ یہ ہوس تیرے دماغی فطور کا نام ہے۔ پیٹ تو دال سے بھی بھرتا ہے، کدو سے بھی بھرتا ہے، گوشت سے بھی بھرتا ہے، یہ تیری ہوس ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے پیٹ بھرنا ہے اور حلال سے بھرنا ہے، مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے ہزار رنگوں سے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے۔ پھر وہ انسان شیطانی وسواس میں، خیالات میں چلا جاتا ہے، پھر قطعاً اسے اپنی زوجہ سے محبت نہیں ہوتی، کیونکہ نگاہ حرام انسان کا سکون تباہ کر دیتی ہے۔ اب اس جوان کا سوچو جس نے زندگی میں آنکھوں کو کبھی حرام میں مبتلا نہیں کیا، جس نے ایسی پارسائی کی ہے جیسے سلمان فارسی، جیسے حبیب ابن مظاہر، جیسے حر ریاحی، جس نے اپنی آنکھوں کو پاک کیا۔ اب اس جوان جو پاکیزہ رہا، متقی رہا، جس نے کبھی بھی گناہوں میں اپنی آنکھوں کو آلودہ نہیں کیا، مختلف چہروں کو دیکھ کر آنکھوں کو آلودہ نہیں کیا، اپنے وجود میں حسرتوں کو پیدا نہیں کیا، اب جب اس کی شادی ہوگی، جب پہلی مرتبہ اپنی زوجہ کو دیکھے گا، اس کے لیے اپنی بیوی کائنات کی سب سے حسین ترین عورت ہوگی۔ آج واقعی طلاقیں ہو رہی ہیں اسی لیے لوگوں کی، حسن ظاہری کی وجہ سے۔ پہلے زمانے میں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ مولانا پہلے اتنی میاں بیوی میں محبت ہوتی تھی کہ اگر شوہر مر جاتا تھا پتہ لگتا تھا 6 مہینے کے بعد بیوی بھی مر گئی۔ اب تو مرنے پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ کیوں اتنی محبتیں ہوتی تھی؟ پہلے یہ میک اپ ویک اپ نہیں تھا، یہ سنگھار ونگار نہیں تھا، عورتیں گھروں کے اندر تھیں، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں مرد تھے۔ یعنی پہلے اگر آپ 60 سال 70 سال پہلے اپنے کسی بزرگ بوڑھے سے پوچھیں کہ دادا جی آپ نے زندگی میں کتنی عورتیں دیکھی ہوں گی، تو بولے گا بڑی مشکل سے کوئی 8 10 20 30 عورتیں میں نے اپنی جوانی میں دیکھی ہوں گی۔ لیکن آج کے جوان سے پوچھو کتنی دیکھی ہیں، پتہ ہی نہیں، ان گنت چہرے دیکھ چکا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ہے نا، فیس بک ہے، ٹی وی ہے، ڈرامہ ہے، تو جتنا دیکھتا ہے اتنی بھوک اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں نگاہ حرام حسرت پیدا کرتی ہے، وہ چیز تجھے ویسے ہی ملنے والی نہیں، حسرت میں مر جائے گا۔
حسرت تیرا سکون تباہ کرتی ہے۔ دوسری چیز، پہلے خواتین اتنا میک اپ نہیں کرتی تھی، پہلے میک اپ ہوتا تھا شادی کرنے کے بعد، سنگھار جسے بولتے ہیں نا۔ اب مثلاً اس نے کسی لڑکی کو دیکھا، پسند کیا، شادی کی، اب جب دیکھا تو وہ سمپل تھی، اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، وہ میک اپ کرتی تھی شادی کرنے کے بعد۔ اب جب شادی کے بعد اس کے چہرے کو میک اپ کے ساتھ دیکھتا تھا تو وہ زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اس سے زیادہ محبت ہو جاتی تھی۔ آج کل ہر خاتون شادی کی پہلی رات والا میک اپ کر کے گھوم رہی ہے، یعنی وہی میک اپ جو شادیوں میں کیا جاتا ہے وہ روز کر کے گھومتی ہیں ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر۔ اب جب اس جوان کی اس سے شادی ہوگی، وہ کہے گا اس میں کوئی نئی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تو روز کر کے مجھے خود کو دکھاتی تھی۔ تو دل میں کیا پیدا ہوئی؟ بھوک ختم ہو گئی، حسرت اور پیدا ہو گئی، حل من مزید، حل من مزید، اور خوبصورتی پہ پیسہ خرچ کرتا جائے گا، لیکن کبھی اسے بیوی کا چہرہ مطمئن نہیں کرے گا۔ مطمئن وہی رہتا ہے جو علی کی سیرت پہ رہتا ہے۔ دین تیرے وجود میں سکون پیدا کرتا ہے جب سمجھو کہ تیرے روح کی ڈیمانڈ کیا ہے، تیرے جسم کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ آج سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں، ہم جسم کی خواہش کو روح کی خواہش سمجھتے ہیں اور روح کی خواہش کو جسم کی خواہش سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، آج تھوڑا مختصر پڑھوں گا کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کبھی بھی بڑے بڑے سفرے نہ لگایا کر، تیرا سکون ختم ہو جائے گا۔ کبھی بھی بڑے بڑے سفرے، بس ایک ایسا سفرہ جس پہ 10 کھانے پڑے ہو کرنا بیٹھا کرو، تیرا سکون تباہ ہو جائے گا۔ یہ بہت باریک پوائنٹ ہے امیر المومنین کا، کیونکہ لامحدود خواہش کرنا یہ ہر انسان کے اندر ہے۔ نبی، امام، ولی، کوئی فاسق ہو، کوئی فاجر ہو، کوئی ظالم ہو، سب کے اندر ایک ہی خواہش ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ فرق یہ ہے کہ حسین کہہ رہے تھے زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت ملے، یزید کہہ رہا تھا زیادہ سے زیادہ دنیا ملے، لیکن خواہش ایک ہی ہے کیونکہ یہ خواہش روح کی ہے۔ حسین کو پتا تھا کہ یہ خواہش روح کی ہے، یزید سمجھ ہی رہا تھا کہ یہ خواہش کس کی ہے، جسم کی۔ اس کو میں کل کھولوں گا کیونکہ چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو سمجھاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ مثال دے رہا ہوں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ حسین منظر دیکھو، آپ نے دوست سے کہا کہاں جائیں، اس نے کہا کشمیر چلتے ہیں، آپ گئے، بڑا خوبصورت ہے کشمیر، دیکھ کے واپس آئے، پہلے کہو گے کشمیر جاؤں کیونکہ ابھی تک تم نے حسن دیکھا نہیں ہے، ٹنڈولا یار میں ہو، سندھ میں ہو، یہاں گرینری ہے نہیں، پتہ چلا کشمیر بڑا سرسبز ہے، آپ کشمیر چلے گئے، جب دیکھ کے واپس آئے تو اس حسن نے تجھے مطمئن نہیں کیا۔ اب دوست سے کہا کشمیر سے بھی کوئی خوبصورت جگہ ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ، کہا یورپ چلتے ہیں، سوئٹزرلینڈ، اچھا چلے گئے، وہاں پورا سوئٹزرلینڈ گھوم لیا، واپس آئے، اب کہا یار سوئٹزرلینڈ سے بھی کوئی زیادہ خوبصورت ہے۔ مولا فرماتے ہیں دنیا کا کوئی حسن تجھے مطمئن نہیں کرتا کیونکہ تو حسن کو یہاں ڈھونڈ رہا ہے، حسن یہاں ہے ہی نہیں۔ یہ خواہش تیرے آنکھوں کی نہیں، تیرے جسم کی نہیں، یہ خواہش تیرے روح کی ہے، کیونکہ روح لامحدود ہے، روح کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی خواہش لامحدود ہے۔ کہ مولا روح کو کون سا حسن مطمئن کرتا ہے؟ کہ ایسا حسن جس حسن کا مقابلہ دنیا میں کوئی شے نہ کرے۔ کہا وہ کس کا حسن ہے؟ تو آواز آئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ دیدار خدا ہے۔ اگر تو سمجھ لے، کسی جوان سے پوچھا، میں نے کہا نوکری کرتے ہو؟ کہ نہیں۔ کتنی تنخواہ ہو تو راضی ہو جاؤ گے؟ مولانا 2 لاکھ ہو تو بہت ہے۔ چلو آپ کو 2 لاکھ دلا دی، 2 سال کے بعد پوچھو کہ گزارا نہیں ہو رہا، 4 ہو تو بہتر ہے، 4 کر دو گے، پھر 6 سال کے بعد پوچھو گے، کہے گا 8 ہو تو بہتر ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی امیر دیکھا جو کہے انف؟ ایک دکھا لو مجھے، ایلن مسک لے لو، مائکروسافٹ کا مالک لے لو، دنیا کے امیر ترین جو ارب پتی لوگ ہیں نا، وہ بھی مطمئن نہیں ہوتے، کہتے ہیں اور
یہ جو اور کی خواہش ہے نا، یہ انسان کا اپنا قصور نہیں ہے، یہ خواہش روح کی ہے۔ روح کہتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ چاہیے، اب وہ زیادہ سے زیادہ میں دنیا میں ڈھونڈتا ہوں، بلکہ دنیا میں مجھے کبھی ملنے والا ہے ہی نہیں۔ اہل بیت کو پتا تھا روح کو کیا چاہیے، تبھی اہل بیت ہمیشہ مصلی پہ نظر آتے تھے، کیونکہ روح کی غذا ذکر پروردگار عالم ہے۔ روح دنیا کی چیزوں سے واللہ مطمئن نہیں ہوتا۔ جوان کہتا ہے شادی ہو جائے مجھے سکون مل جائے گا، جب پہلی ہو جاتی ہے کہتا ہے اب دوسری، یہ کھانا ملے، یہ بہترین گھر بنا دو، خواہش ہوتی ہے نا انسان کی اچھا گھر بناؤ، بہترین دیواریں، گھر، رنگ، بلب بلب سب کچھ کیا، 6 مہینے 8 مہینے اس گھر میں گزارو گے نا، کہو گے رنگ چینج کر دو، مزہ نہیں آ رہا۔ دنیا کا نہ حسن تجھے مطمئن کرتا ہے، بہترین گاڑی لو، سال کے بعد کہو گے پھر بدل لو، اچھے سے اچھا موبائل لو، پھر کہو گے پھر بدل لو، کیوں؟ کیونکہ تو حل من مزید کی تلاش میں رہتا ہے، جبکہ تجھے پتا نہیں جسے تو تلاش کر رہا ہے وہ تلاش جسم کی نہیں ہے، وہ تلاش روح کی ہے، وہ دنیا میں نہیں ملنے والا، وہ کون ہے؟ وہ دیدار پروردگار عالم ہے۔ روح اللہ سے میلاب چاہتی ہے، جس طرح جسم کے میلاب سے خوش ہوتا ہے، پیٹ کھانے سے خوش ہوتا ہے، آنکھیں منظر سے خوش ہوتی ہیں، کان آواز سے مزہ لیتے ہیں، اسی طرح روح اگر کسی شے سے مزہ لے سکتی ہے تو اللہ سے لیتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو دنیا کی مخلوق نہیں ہے، تو میری طرف سے آیا ہے اور میری طرف ہی پلٹ کے جائے گا۔ یہ مخلوق یہاں کی ہے نہیں۔ اب یہ مسٹیک ہم کرتے ہیں، جو روح کو چاہیے ہوتا ہے ہم اسے کھانا دیتے ہیں، ہم اسے گاڑی دیتے ہیں، ہم اسے بنگلہ دیتے ہیں، ہم اسے پیسہ دیتے ہیں۔ یہ شروع میں جسم تو مزہ، جسم محدود ہے، یہ مزہ لینے کے بعد بہترین کھانا آپ کو بھوک لگے نا، جیسے پیٹ بھرا اسی کھانے سے الٹی آنے لگے گی آپ۔ پیٹ کہتا ہے بس ہو گیا، کیونکہ پیٹ محدود ہے، جسم محدود ہے، جسم کی لذت محدود ہے، روح لامحدود ہے، لامحدود لذتوں کے پیچھے جانا چاہتا ہے، تو اسے وہ دو جو لامحدود ہے۔ اگر محدود دو گے تو ہمیشہ بے سکون رہو گے۔ اب مولا کی مثال سمجھ میں آئے گی، میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا کہ سفروں پہ زیادہ کھانے نہ رکھا کرو، کیونکہ بے سکون ہو جائے گا۔ کمال خدا تو دیکھیے، محدود جسم میں لامحدود روح کو ڈال دیا، یہ اللہ کا کمال ہے۔ سمجھیں ایک چھوٹی سی چیز ہو لیکن ایٹم بم جتنا پاور رکھتی ہو، اللہ نے وہ کام کیا۔ کراچی میں ایسے ہوٹل ہیں کہتے ہیں 6000 دو اور 40 آئٹم کھاؤ، کتنے لوگ گئے مجھے نہیں پتا، مولا کہتے ہیں ایسے ہوٹلوں میں نہ جایا کر، ہاں گناہ نہیں ہے لیکن جاؤ گے تو تیرا سکون تباہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے کہا 40 آئٹم، کہاں 40 آئٹم کتنے میں؟ 6000 میں، ہاں 6000 40 کا، فروٹ بھی ہے، آئس کریم بھی ہے، باربیکیو بھی ہے، مچھلی بھی ہے، کڑھائی بھی ہے، سب کچھ ہے، سارے فوٹو رکھے ہوئے ہیں نا۔ روح کی ڈیمانڈ ہے لامحدود۔ اب دونوں خواہشیں مل گئی، جسم کی بھی ڈیمانڈ بھوک ہے، یہاں پہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ روح کہتا ہے جاؤ، زیادہ سے زیادہ چاہیے نا اسے، لیکن دے کس کو رہے ہو؟ جسم کو دے رہے ہو۔ اب آپ خود بھی گئے، بیوی بھی لے گئے، 4 بچے بھی لے گئے، 2 دوست بھی لے گئے، اور سب کا 6 ہزار بھر کے 40-45 ہزار آپ نے خرچہ کر لیا۔ تو میں نے کہا بندے خدا، کیا ہوٹل والا بے وقوف ہے؟ وہ 40 تجھے کھلائے گا 6000 میں، اسے بھی پتا ہے تیرے پیٹ میں 40 کی جگہ ہے ہی نہیں۔ بزنس مائنڈ آف ویو، اسے پتا ہے بندہ کتنا کھائے گا۔ 40 آئٹم ایک بندہ میکسیمم، ہر بندے کے پیٹ میں نارمل ایوریج دکھا رہے ہیں 600 گرام 400 گرام 800 گرام سے زیادہ، 2 روٹیاں 3 روٹیاں بہت زیادہ کھائے، 6 روٹیاں بہت اچھا پیٹو ہو تو 10 روٹیاں، اس سے زیادہ تو بندہ کھا نہیں سکتا۔ یہ پیٹو لوگوں کو بھی نہیں پتا، وہ پیٹ کو دیتے ہیں، اس سے اچھا ہے تو غذا روح کو دے۔ علی والے علی کے سفرے کے عادی ہوتے ہیں، امیر شام کے سفرے کے عادی نہیں ہوتے۔ کیوں ان کے سفرے بڑے تھے؟ انہوں نے اپنی حقیقت جسم کو سمجھا۔ علی کا سفرہ نہیں، علی کا مصلی بڑا ہوتا تھا، یہاں روح کی غذا دی جاتی تھی۔ اب آپ چلے گئے، اتنا خرچہ کیا، اب آپ کا بچہ کتنا کھائے گا؟ ہاں آپ نے کہا بیٹا یہ بھی کھاؤ، بیٹا یہ بھی کھاؤ، میں نے خرچہ کیا ہے کھاؤ، اس نے کہا پیٹ بھر گیا۔ آپ غصہ کرو گے میں نے 6000 خرچہ کیا ہے اور تو کھا نہیں رہا۔
بیوی کھائے گی کہ بس پیٹ بھر گیا، اور جب خود بھی کھانے جاؤ گے تھوڑا یہاں سے تھوڑا یہاں سے تھوڑا یہاں سے، کسی بھی چیز کا مزہ نہیں لے پاؤ گے، تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ گے۔ اور علی کا فرمان نہ سن کر جب ایسے ہوٹل سے باہر آؤ گے تو وجود حسرت سے بھرا ہوگا، اور غصے میں کہو گے اے کاش وہ آئس کریم بھی کھا لیتا، وہ ٹکا بھی کھا لیتا، لیکن پیٹ میں جگہ نہیں تھی۔ مولا فرماتے جس نے سمجھ لیا نا پیٹ کی وجود کی ڈیمانڈ محدود ہے، وہ 40 سفروں پر بیٹھ کر بھی بے مطمئن رہتا ہے، اور علی والا دال روٹی کھا کر بھی مزے میں اور مطمئن رہتا ہے۔ اسے پتا ہے پیٹ کو محدود چیزیں چاہیے، تو جب تک یہ دو چیزوں کو سمجھ نہیں پاؤ گے نا کہ انسان کی خلقت اور مقصد کیا ہے، تربیت جسم کو دینی ہے، روح تو ویسے تربیت یافتہ ہے۔ نفخت من روحی، ہمارے وجود میں اللہ کے روح کا نفخہ ہے، اس نے نفخ الہی ہمارے وجود میں ڈال دیا۔ تربیت کسے دینی ہے؟ جسم کو دینی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر علی کو آخرت کے 1000 گھنٹے دیے جائیں، علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ عجیب جملہ، علی کو آخرت کے 1000 گھنٹے دیے جائیں، علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا وہ 1000 گھنٹے بنتے ہیں دنیا کے 1 گھنٹے سے۔ دنیا محدود ہے پر لا محدود برزخ کو بناتی ہے، جسم محدود ہے پر لا محدود عبادتوں کو انجام دیتا ہے۔ اگر تو اسے مطیع خدا بنا دے، جسم کو، روح تو ویسے ہی اچھی ہے، فرمایا نفخت من روحی، روح ایک چھوٹا سا دانہ ہے، آپ ایک ہاتھ میں دانہ رکھو ایک ہاتھ میں سیب رکھو، بچے کو سمجھاؤ میرے لال یہ دانہ ایک دن سیب بنے گا، اور یہ سیب ایک دن دانہ تھا، بالقوہ بالفعل، یہ آج سیب ہے اور اس دانے میں توانائی ہے کہ یہ سیب بن سکے۔ اور میں تم سب کے اندر الہی نفخے کا دانہ ہے، تم سب کے اندر یہ طاقت ہے کہ تم سلمان بن سکو۔ کربلا کسی چیز کا نام ہے، کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنے روح کے دانے کو ولی خدا کے ساتھ ملا کر خود کو مقام شہادت پہ پہنچایا، اور کچھ وہ تھے جو دانے کے دانے رہے، جو لشکر یزید میں تھے، انہوں نے خود کو ترقی نہیں دی۔ کربلا کا مطلب حسین تجھے وہ تر و تازہ سیب دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے آج تو دانا ہے، اگر وہ توانائی پیدا کرے گا تو سیب کی طرح تر و تازہ بنے گا۔ حسین تجھے حر دکھا رہا ہے، حسین تجھے حبیب ابن مظاہر دکھا رہا ہے، حسین تجھے عباس دکھا رہا ہے، حسین تجھے جوان علی اکبر دکھا رہا ہے، زینب تجھے سکینہ دکھا رہی ہے کہ دیکھو ان کربلا کے کرداروں کو، اور تیرے اندر بھی صلاحیت ہے، تو ایسا بن سکتا ہے، لیکن کب بنے گا؟ جب کربلا کے ماحول میں خود کو بڑا کرے گا۔ سندھ کی سرزمین سے آم کی گٹھلی لے جاؤ کینیڈا، کیا آم وہاں آم بنے گا؟ نہیں، گٹھلی میں طاقت ہے، زمین میں توانائی نہیں۔ آم اسی زمین میں بنے گا جو سندھ کی زمین ہو، کیوں؟ کیونکہ یہاں ماحول ہے، وہ گرمی ہے، وہ ہوا ہے، وہاں برف ہے، وہاں ٹھنڈک ہے۔ تو جب ایک سیب کا دانہ، آم کی گٹھلی بغیر زمین کے آم نہیں بن سکتی، تو کیسے علی والا بن سکتا ہے جب تیرے گھر میں علی کے گھر کا ماحول نہ ہو؟ انوائرمنٹ انسان کو بناتا ہے، ماحول انسان کو علی والا بناتا ہے۔ اچھا 40 میں ایسا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ بندہ سندھ کا، پنجاب کا، یورپ کا، یو کے کا، کینیڈا کا، 40 آتے ہیں سارے لوگ مومن بن جاتے ہیں۔ ایسا ماحول امام حسین وہاں کریٹ کرتا ہے، ہر بندے کے اندر قربانی کا جذبہ۔ یہی عرب ہیں، دوسرے دنوں میں جاؤ ان کا حال دیکھا کرو، لیکن 40 میں ایسی خدمت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے گھر آ، وہ کہتا ہے میرے گھر، وہ کہتا ہے میں تیرے کپڑے دھوں، وہ کہتا ہے میں تیرے پاؤں دباؤں۔ ایک عجیب منظر کہ ایک عرب تھا، اس کے گھر گئے، اس نے بیٹے کو کہا وہ سامان لے آؤ، نیا نیا سامان،
بیگ کھولے، نئے نئے کمبل، نئی نئی چادریں، نئے نئے تکیے، نئے نئے برتن، نئے نئے جگ، نئے نئے کپ. تو کہا آپ گھر میں اور بھی سامان، آپ ہمارے نیا سامان کیوں کھول رہے ہیں؟ کہ یہ نیا میں نے ابھی نہیں خریدا، یہ بہت کب کا خرید کے رکھا ہوا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ یہ میری بیٹی کا جہیز ہے. میں چاہتا ہوں سب سے پہلے حسین کے ظاہر بیٹی کے جہیز کو استعمال کریں، جب یہ گھر جائے تو اس کی زندگی میں حسین کی خوشبو آئے. کس کے اندر یہ جذبہ ہے؟ اور 40 میں ایسا جذبہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہاں کا ماحول ایسا ہے. مطلب بندہ 6-7 دن 40 میں جاتا ہے، کتنا بدل جاتا ہے. اگر یہی ماحول ہمارا پورا سال رہے تو ہم سلمان بنے یا نہ بنے؟ ماحول ہے. 6 دن 40 کے 40 کو نہ دیکھا کرو. علماء فرماتے ہیں 40 حکومت امام زمانہ کی ایک جھلک ہے، کہ جب حضرت مہدی ظہور کریں گے تو پوری دنیا کا ماحول وہی ہوگا جو 40 میں تجھے نظر آتا ہے. رنگ، نسل، زبان، سب کا ناچتا اور رشتہ حسین والا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تو کہاں کا ہے، تو کہاں کا، نہیں، ہم سب حسینی بن جاتے ہیں. وہاں یہ نہیں عجب ہے، عجم ہے، عرب ہے، تو خاتم حسین ہے، تو زائر حسین ہے. وہاں نسبتوں کو دیکھا جاتا ہے، وہاں گھروں کو کھولا جاتا ہے، وہاں کوئی پیاسا ہے اسے پانی پلایا جاتا ہے، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا جاتا ہے. اور بندہ جیسے پاکستان میں آتا ہے اپنے ایسی کے روم میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی دیہات میں کوئی بندہ بھوک سے مر رہا ہے، کوئی سیلاب سے تباہ ہو رہا. نہیں، میں اپنے گھر میں سکون سے. لیکن یہ جذبہ 40 میں نہیں ہوتا. لوگ اپنے گھروں کے دروازوں کو کھولتے ہیں. یہاں کسی نے گھر کا دروازہ کھولا اور غریبوں کو بولے آ جاؤ میرے گھر میں سو. نہیں، ہم کہتے ہیں تجھے ٹینٹ لے کر دیتے ہیں، تو دریا کے کنارے لگا، احسان کرتے ہیں تیرے اوپر، تو وہاں سو جا. 40 میں کوئی بولتا ہے ایسا؟ کہتا نہیں، میرے گھر آ، میرے بیڈ پہ سو جا، میرے گھر کا پانی پی، میرے گھر کے برتن میں کھانا کھا. یہ جذبہ ایثار 40 میں ہے، یہاں پاکستان میں کیوں نہیں؟ کیونکہ 40 کا ماحول یہاں نہیں ہے. امام زمانہ لوگوں کی زندگی ایسی بنا دیں گے. مطلب پھر ٹنڈو یار میں کوئی غریب کوئی فقیر نہیں رہے گا. امیر اپنے اکاؤنٹس کھول دیں گے. وہی ماحول ہوگا جو مدینے میں تھا. لوگوں نے اصحاب صفا کے لیے اپنے گھر کھول دیے تھے. یہ انصار جب آئے لوگوں نے اپنے گھروں میں رہائش کی. صیغہ اخوت وہیں سے جاری ہوا کہ سب ایک دوسرے کو اپنا بھائی بناؤ، اپنے گھروں میں لوگوں کو جگہ دو. فرمایا ظہور حضرت امام زمانہ کے بعد لوگ اپنے ہاتھوں میں چاندی سونا سکے لے کر گلیوں میں گھومیں گے اور کہیں گے اے کوئی زکوٰۃ لینے والا. کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. کوئی عورت کوفے سے اپنے بدن پہ سونا پہن کر گلیوں میں چلے گی، نہ کوئی اسے دیکھے گا نہ کوئی اسے لوٹے گا. ایسا ماحول امام کی حکومت میں آئے گا. اگر حکومت امام کی جھلک دیکھنی ہے تو 4 دن 40 جا کے دیکھ لو. وہ جھلک ہے. مطلب سب لوگوں کا اخلاق ویسا بن جائے گا جیسا 40 میں حسین کے عزاداروں کا بن جاتا ہے. پھر مجال ہے دنیا میں کوئی غریب ہو، پھر مجال ہے گھروں میں جھگڑے ہوں جب جذبہ ایثار آتا ہے. دوسری طرف فرمایا ہمیں تم سب کا، یہ نہیں کہ جو مجلس امام حسین میں آتا ہے اہل بیت کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے. جو آتا ہے ہمیں ایک ایک کا پتہ ہوتا ہے. ایک خاتون 40 پہ گئی، اس کے 2 مہینے کا بچہ تھا. 40 کی واک میں اس کا بچہ گم ہو گیا. کہتی ہے میری ماں تھی ویل چیئر پہ بیٹھتی تھی، میں نے بچہ اپنی ماں کو دیا، میں اٹھا کے تھک گئی اور یہ ویل چیئر پہ تھی. اور ایک جوان تھا، اس نے دیکھا کہ بوڑھی خاتون ہے، اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، تو اس نے اشارے سے کہا کہ آپ بچہ مجھے دیں، میں اٹھا کے چلتا ہوں تاکہ آپ تھک نہ جائیں. کہا پورے راستے یہ بچہ اٹھا کے چلتا رہا. اچانک سے رش ہوئی، ازدحام بڑھا، تو یہ جوان گم ہو گیا. 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ماں کی جان نکلی جائے، میرا بچہ کہاں، 2 مہینے کا بچہ.
10 ملین لوگوں میں اپنے 2 مہینے کے بچے کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے۔ ماں تو نڈھال ہو گئی، رو رو کے میرا بچہ کہاں گیا۔ روز حرم جاتی، مولا آپ کے ظاہر ہے، مجھے میرا بچہ دیجیے۔ جہاں لوگ گم ہوتے ہیں وہاں گئی، کوئی خبر نہیں، کیسے ڈھونڈے، 2 مہینے کا بچہ۔ کہتی حرم ابو الفضل العباس کے باہر بیٹھے تھے، اس کی ایک سہیلی تھی، اس نے کہا وہ ویل چیئر ایک پڑا ہوا تھا، کہ یہ ویل چیئر آپ کی والدہ کا نہیں تھا؟ کہاں ہے تو ویل چیئر میری والدہ کا ہے۔ اس ویل چیئر کے ساتھ ایک عرب خاتون ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ کہتی آگے بڑھی اور جیسے ویل چیئر کو اٹھانا چاہتے اس کی نگاہ اس کے بچے پہ پڑ گئی۔ اب 2 دن سے تڑپتی ہوئی ماں نے جیسے بچے کو دیکھا، یہ چیخ اٹھی، یہ تو میرا لال ہے، یہ تو میرا بچہ ہے، یہ تو میرا جگر ہے۔ اور اس عرب کو کہا بچہ، اس نے فوراً بچہ دیا۔ کہا آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ کہتی 40 کے شروع ہونے سے پہلے میں نے خواب میں حضرت عباس کو دیکھا۔ غازی عباس نے کہا کہ اے خاتون، ہمارا 2 مہینے کا ایک مہمان ہے، تم نے 3 دن اسے دودھ پلانا ہے۔ تو میں نے حضرت عباس سے کہا مولا میں مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہاں ہے 2 مہینے کا مہمان؟ کہ ڈیلی میرے حرم جایا کرو، تجھے وہاں پہ مل جائے گا، تو ڈیلی اس کو وہیں لے جایا کر۔ کہتی میں روز آ رہی تھی، کیونکہ خواب میں حضرت عباس کو دیکھا نا کہ کہاں ہے وہ 2 مہینے کا مہمان، کہاں ہے؟ تو روز آتی تھی لیکن کوئی بچہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، میں پریشان تھی، خواب تو دیکھا ہے۔ اتنے میں نے دیکھا ایک جوان ہے، اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اور بچہ آہ بکا کر کے رو رہا ہے، اس سے گویا شدید بھوک لگی ہے۔ جب میں جوان کے پاس کی میں نے دیکھا یہ گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے۔ اشارے سے میں نے کہا بچے کو بھوک لگی ہے، اس نے مجھے بھی سمجھا اشارے سے کہ بچہ کسی کا ہے، میری گود میں ہے، گم ہو گیا ہے، آپ اسے دودھ پلائیے۔ کہ میں نے بچہ لیا، اسے دودھ پلایا، 3 دن سے یہ بچہ میرے گھر میں مہمان ہے، جس طرح حضرت عباس نے بولا تھا۔ ڈیلی اسے میں دودھ پلاتی ہوں اور پھر غازی عباس کے حرم میں آ کے بٹھا کے یہیں بیٹھتی ہوں کہ مہمان مولا، میں نے کہا آج آخری دن ہے مولا، مہمانی پوری ہو گئی تو خدا نے اس بچے کی ماں کو بھی میرے پاس بھیج دیا۔ یہ کیا پیغام پہنچاتا ہے کہ تم مت سمجھو کہ ہم تم سے غافل ہیں، کرامت انسانی کتنی تمہارے اندر ہے۔ اگر مجلس حسین میں آئیں واللہ اپنی تربیت نہ کریں تو مجلسوں کا فائدہ نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اولئک کالحمار، حیوان اپنی تربیت نہیں کر پاتا، انسان تو کر پاتا ہے۔ مولا علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکی گئی، علی کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ علی وہ ہوتا ہے جو اپنی تربیت کرے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرے۔ اگر جوان اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہ کرے تو سمجھو اگر تمہارے در تربیت کی صلاحیت نہیں۔ اباؤ سے علمدار ایسے تو نہیں بنتے نا۔ حسین ابن علی کہ حضرت ابراہیم بھی صبر حسین کو دیکھ کر بول اٹھا کہ حسین جتنا صبر تو ابراہیم کے اندر بھی نہیں ہے۔ ایسے تو خدا کسی کو حجت خدا نہیں بناتا نا۔ ابا سے علمدار۔ کربلا میں 2 لوگ تھے، ایک تربیت یافتہ کمال انسانی والے، دوسرے جو حیوانیت کے درجے سے بھی گرے ہوئے تھے۔ علی اصغر کی شہادت کے بعد امام حسین نے دنیا پہ واضح کر دیا کہ حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، حسین کا مقابلہ حیوانوں کے ساتھ تھا، کیونکہ انسان جب گرتا ہے تو حیوان سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ 2 محرم شمر نے کہا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، کہتے ہیں حضرت عباس نے تلوار نکالی اور لکیر کھینچی۔ جلال عباس مشہور تھا، غیظ و غضب عباس مشہور تھا، کہتے خون حضرت عباس کی آنکھوں میں بھر آیا، تلوار نکالی کہ اگر کسی میں جرت ہے تو لکیر کو پار کر کے دکھائے۔ جب تک عباس ہے کس میں جرت کے خیموں کو ہاتھ لگائے۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں خیمے کے اندر بیٹھی تھی، امام حسین خیمے میں آئے،
تھوڑا سا میں نے حسین کو پریشان پایا. میں نے کہا حسین بھیا کیوں پریشان ہے؟ کہا عباس نے خط کھینچی ہے. کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ نہیں چاہتے؟ کہا میں چاہتا ہوں خیمے ہٹا دیے جائیں. کہا عباس فرما بردار ہے، تربیت یافتہ حسین ہے، آپ کو شک ہے کہ عباس خط نہیں مٹائیں گے؟ کہا نہیں بہن زینب شک نہیں ہے، لیکن میں اپنے شیر کا دل نہیں توڑنا چاہتا. کیا مطلب حسین؟ کہا بہن زینب یاد ہے حسن کے جنازے پہ تیر برسائے تھے، میرے عباس نے تلوار نکالی، میں نے کہا عباس یہاں نہیں کربلا. صبر کیا میرے عباس نے. یاد ہے جب دربار میں مجھ سے بیعت لینے آیا اس نے بدتمیزی کر کے آواز بلند کی تھی. عباس جلال میں آئے تو کہا آقا حکم دے اس کے سر کو قلم کرو. میں نے کہا عباس یہاں نہیں کربلا. کہ بہن زینب یاد ہے جب وہ ہور نے میرا راستہ روکا تھا، لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، عباس کو جلال آیا تھا، تلوار نکالی. کہ مولا ہور کی یہ جرت کہ آپ کے گھوڑے کی لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالے. میں نے کہا عباس یہاں نہیں کربلا. کہا بہن زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، اب کس طرح عباس کو روکا؟ مجھے خوف ہے کہیں عباس اندر سے ٹوٹ نہ جائے. جہاں جہاں حسین کو مسئلہ پیش آتا تھا سیدہ زینب آگے آتی تھی. کہا حسین آپ گھبرائیے نہیں، میں خود عباس سے بات کرتی ہوں. مولا چلے گئے. فضا کو بھیجا جاؤ عباس کو بلا کے لاؤ. فضا کہتی ہے میں نے کیا دیکھا؟ غازی عباس نہر فرات کے کنارے پہ کھڑے ہیں، غیظ و غضب ماتھے پہ پسینہ، آستینیں چڑھی ہوئی اور ہاتھ میں تلوار، اور دشمن کو للکار رہے ہیں کسی میں جرت آگے آئے. کہ اتنے میں فضا نے آواز دی. عباس نے مڑ کے دیکھا، خیام حسینی سے کنیز کی آواز آئی. اشارہ کیا وہیں کھڑی ہو جاؤ، ایسا نہ ہو یہاں نام محرم ہے کوئی میری بہن کی نام سن لے. فضا کہتی ہے میں کھڑی ہو گئی. حضرت عباس نے آنا شروع کیا. اب جب آ رہے تھے تو میں نے دیکھا آنکھوں میں خون بھرا ہوا، ماتھے پہ پسینہ، آستینیں چڑھی ہوئے. کہ جی اماں فضا. آقا زادی زینب بلا رہی ہیں، تربیت دیکھنا. کہ جیسے سنا نا بی بی زینب. کہ آقا زادی کہاں؟ کہ عباس نے آستینوں کو سیدھا کرنا شروع کیا، ماتھے کا پسینہ پوچھا، تلوار کو نیام میں ڈالا. تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ آنکھوں کی سرخی چلی جائے، غصہ غضب ٹھنڈا ہو جائے، اور کا خیمے کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے 7 سال کا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. ایک ہی لمحے میں بندہ ادھر اور ادھر، کیونکہ غیظ و غضب و جلال عباس کے کنٹرول میں. جب چاہتے ہیں تو جلال میں آتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو تلوار نکالتے ہیں، جب چاہا تو تلوار کو نیام میں ڈال دیا. یہ علی ہیں اور اولاد علی ہیں، یہ تربیت یافتہ گھرانہ ہے. دنیا کن بحثوں میں پڑی ہے کہ علی کو بھی مانو، علی کے دشمن کو بھی مانو. ہم نہ تاریخ میں جاتے ہیں نہ ہسٹری میں جاتے ہیں. بات تربیت کی اور بات انسان کی ہے. علی نے معاشرے کو حسن و حسین دیے، دشمن علی نے معاشرے کو یزید دیا. یزید اپنی تربیت سے بتا رہا تھا کہ میری تربیت کس نے کی ہے. حسین اپنی تربیت سے بتا رہا ہے کہ میرا تربیت کرنے والا کون ہے. معاشرے کو کیسے پتا چلے گا؟ اور صرف مولا علی نہیں، حسین نے معاشرے کو علی زین العابدین دیا، حسین نے معاشرے کو اکبر دیا، حسین نے معاشرے کو علی اصغر دیا، حسن نے معاشرے کو قاسم دیا. اہل بیت کے دشمنوں نے وہ کون سا فرد تربیت کر کے معاشرے کو دیا ہے؟ یہ پورا گھرانہ تربیت یافتہ اور کمال انسانی پر فائز. علم ہو، حلم ہو، سخاوت ہو، صبر ہو، شکر ہو، عبادت ہو. آج بچوں سے پتا چلتا ہے نا کہ باپ کیسا تھا، تربیت سے پتا چلتا ہے نا مربی کیسا تھا. اہل بیت کے گھرانہ اٹھا کر دیکھا. عباس کھڑے ہو گئے. کہا آقا زادی کوئی کام تھا؟ بی بی زینب نے کہا عباس اندر آ جاؤ. کہ جیسے خیمے کے اندر کہ جیسے تو نماز میں 2 زانوئے ادب لگا کے بیٹھتا ہے، اسی طرح غازی عباس بیٹھ گئے. کہ جی آقا زادی.
کہ میرے شعر سنا ہے تو نے لکیر کھینچی ہے؟ کہا جی آقا زادی کس میں جرت جو آپ کے خیموں کی طرف دیکھے، کس میں جرت جو میرے حسین کے خیموں کو اکھاڑے؟ کہا عباس میں جانتی ہوں تیرا غرور ہے، تو نے دشمن کو للکارا ہے، تو نے دشمن کو دھمکی دی ہے عباس، لیکن دیکھو حسین یہ چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ میں سمجھتی ہوں عباس تیرا غرور ہے، تو خیمے میں بیٹھ جا، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں، میں اون محمد و قاسم کو بھیجتی ہوں، وہ لکیر ہٹائیں گے، خیمے ہٹا دیں گے، نہ تجھے دشمن کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ ان کے تانے سننے پڑیں گے۔ عباس بات کو سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں عباس علمدار کھڑے ہو گئے، فرمایا آقا زادی اکبر کیوں جائے گا جب حسین کو نہیں پسند، میں خود جا کے کھینچی ہوئی لکیر کو مٹا دیتا۔ دشمن کے تانے کیا ہوتے ہیں؟ اگر حسین کی رضا ہے تو عباس اسی پہ راضی ہے۔ یہ فلسفہ کربلا ہے، رضا و تسلیما لامر لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ آج تو کس کو راضی کر رہا ہے؟ اگر زندگی میں ہر وہ کام کروں جس سے میرا امام راضی، میرا خدا راضی، پھر دیکھو خدا کون سا مقام عطا کرتا ہے۔ اس بحث کو میں کل کھولوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ گئے کہ فکر حسین اور فکر یزید کیا تھی، فلسفہ حسین ابن علی کیا تھا، کہ زندگی اللہ نے تجھے دی، اللہ کو راضی کرو۔ تیرے امام کی نگاہیں تیرے اوپر ہیں، حر نے حسین کو راضی کیا اور حسین نے مولا خدا کو راضی کیا۔ تبھی سر حر جب امام حسین کی گود میں تھا تو اس کے ماتھے پہ وہ رومال باندھا تو سیدہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا۔ فرماتے ہیں سیلاب کے نتیجے میں حر کا جنازہ قبر سے باہر آ گیا، کئی سالوں کے بعد وقت کے بادشاہ نے دیکھا، تب جا کے پتا چلا یہ حر ہے۔ دیکھا زخم ویسے کہ ویسے، سالوں کے بعد اسے پتا تھا کہ حسین ابن علی نے حر کے ماتھے پہ سیدہ زہرا کے ہاتھوں کا سیا ہوا رومال باندھا تھا، کہ جب حر کا سر دیکھا نا سچ مچ ایک رومال باندھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ بیوی کی نشانی ہے، میں اتار کے رکھ لیتا ہوں۔ کہتے جیسے اس نے رومال اتارنا چاہنا تو حر کے ماتھے سے خون آنا جاری ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا جو چیز حسین نے جہاں باندھی ہے اسے اتارنے کا حق نہیں ہے۔ ایسے کریموں کے ماننے والے ہو، کئی معجزات ہیں اربعین کے، سینکڑوں لوگوں کے حاجتیں لوگوں کی روا ہوئی، زیارتیں لوگوں کو امام حسین کی ہوئی۔ یہ دنیا محدود ہے، اس کی خواہش محدود ہے، آخرت لا محدود ہے، اور اس کو کمانے کے لیے روح کو لا محدود طاقتوں سے نوازو۔ جسم تھک جاتا ہے پر روح کبھی تھکتی نہیں ہے۔ اربعین کی واک پہ جاؤ گے نا چھالے پڑ جاتے ہیں، جسم کہتا ہے آرام کر آرام کر، لیکن روح کہتی ہے مجھے قبر حسین تک پہنچنا ہے۔ روح کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ یہ مجلسیں غذائے جسم نہیں ہیں، ہاں دیگوں سے جو نیاز کھاتے ہو وہ جسم کی غذا ہے، لیکن جو سنتے ہو، جو گریہ کرتے ہو، یہ غذائے روح ہے، اس سے روح کو تسکین ملتی ہے۔ فرمایا جو خلوص دل سے مولا حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین نصیب کرتا ہے۔ نشانی یہ ہے جب سلام کرو تو نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلیں تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلے اور سلام کریں ان ہستیوں پر جنہوں نے انسانیت کے مقام عروج عطا کیا، کرامت انسانی کو ہدف زندگی بنایا۔ سب نے کیا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ سب مل کے
علی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد آوازیں کم ہیں سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ہو وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب ایسے کہو جیسے سکینہ نے بابا کو پکارا تھا سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ اللہ تیری ماں بہنوں کی چادروں کی حفاظت کرے آیت اللہ شیرازی کہتے ہیں اگر کوئی شیعہ آیت نہ سنے یہ اس کے رونے کے لیے کافی ہے کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار اللہ سب کو شام میں ننھی سی قبر سکینہ کی زیارت نصیب کرائے میں ایک مرتبہ شام گیا ہوں جب شام کے بازار سے گزرا میں نے زینبیہ میں بی بی زینب کو مخاطب کیا میں نے کہا بی بی زینب آج کا شریف بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی اس بازار سے کیسے گزری ہوگی محرم میں ہر نوے خواہ کا نوہ سنتے ہو لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوہ بھی سنا کرو زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوہ ہے سنیں گے کیسے مسائل پڑھتے رو کے فرمایا میرا سلام ان زخمی کلاریوں پہ جنہیں پس گردان باندھ گیا تھا غازی عباس کسی ذاکر کے خواب میں آئے فرمایا ذاکر تو میرے عصری مصائب کیوں نہیں پڑھتا کہنے لگا غازی عباس میں یہ پڑھتا ہوں آپ کی آنکھ میں تیر لگا آپ کے دونوں بازو کاٹے گئے فرمایا یہ میری مصیبت ہے پر میری اصل مصیبت نہیں ہے کہ غازی عباس آپ کی اصل مصیبت کیا ہے کہ ظالم نے میرے دونوں بازو کاٹے ایک مرتبہ ایک تیر میری آنکھ میں لگا تھا
کہ میرے شیعوں کو بتانا اگر تیری آنکھ میں چھید بھی چلی جائے تجھے پوری پوری رات نیند نہیں آتی، میری آنکھ میں تیر تھا، میرے بازو سلامت نہیں تھے، میں تیر کو نکالتا، میں نے سر کو بڑا ہلایا پر تیر نہیں نکلا، میں نے گھٹنوں کو اوپر کیا، تیر کو گھٹنوں کے درمیان دیا، جیسے سر اٹھانا چاہتا تھا وہ کسی ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا۔ اے ذاکر میرے عزاداروں کو بتانا کربلا کا جو بھی شہید جب بھی گھوڑے سے گرا اس کے بازو سلامت تھے، میں کربلا کا واحد شہید ہوں، جب گھوڑے سے گرا میرے بازو سلامت نہیں تھے، ایک آنکھ میں تیر تھا، سر میں گرز تھا، میں سر کے بال زمین پہ گرا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا غازی عباس یہ سچ ہے، کربلا کا کوئی شہید آپ کی طرح زمین پہ نہیں آیا، لیکن 11 محرم کو او زینب ایسے گرے جیسے آپ گرے تھے، شاید کوئی مومن کا مولانا بی بی زینب کے تو بازو سلامت ہے، امام زمانہ جواب دیں گے او میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جن کے بازو ان کے سروں سے بدے تھے، زینب بھی ایسے گری جیسے عباس زمین پہ آئے، امام زمانہ کا سلام زیارت ناہیہ، میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا تھا، اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، قدیمی مومنوں جملہ سمجھ کے رونا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، او کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام ہے، فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا، ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ، میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، او اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردان نہ دکھائے۔ میں کہوں گا امام زمانہ آپ کو وہ ہونٹ یاد ہیں جنہیں ظالم چھڑی مار رہا تھا، لیکن میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اے خدا تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا، جب سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی گردن پہ رکھا تھا، روکے گا میرے غریب بابا،
میرے پیاسے بابا، او بابا تیرے گردن کی رگے کس نے کاٹے؟ بی بی زینب فرماتی ہیں جب میں مقتل میں پہنچی میں نے کیا دیکھا، ننھی سی بچی نے اپنا سر بابا کی کٹی گردن پہ رکھا۔ میں نے سکینہ کو اٹھایا، میں نے کہا سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا؟ سکینہ بابا کے بدن پہ لباس بھی نہیں، بدن پہ سر بھی موجود نہیں۔ کہتی ہے پھپھی اماں جب میں مقتل میں آئی مجھے کہیں بابا نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا بابا تیری دکھیاری بیٹی آ گئی، بابا جب سے یتیم ہوئی ہو کسی نے مجھے بوسا نہیں دیا، او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، او بابا ظالم نے میرے در چھینے، ایسے میں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الہیہ الہیہ، او میری یتیم بچے بابا کے سینے پہ سو جا۔ اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، تجھے مولا حسین کے زخمی ہونٹوں کا واسطہ، تجھے آج کے رونے کا واسطہ ہم سب کو قبر کے رونے سے محفوظ فرما، ہم سب کو قیامت کے رونے سے محفوظ فرما۔ اے خدا ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما۔ جو مومنین بانیان مجلس کے مرحومین ہیں پروردگارہ ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ غلام مصطفیٰ صاحب کی والدہ بیمار ہیں اور حافظ حسین احمد